جد الانبیاء ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی پشت پاک میں سے ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث فرمائے۔ آپ کی نسل پاک میں بے شمار ہستیوں کو شرف نبوت و رسالت سے بہرور فرمایا۔ اسی لیے آپ کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی کئی نبیوں کے دادا جان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت، آپ کی شان، آپ کا مقام تمام ادیان کے اندر مسلم تھا۔ یہاں تک کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی حضرت آدم ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم کیا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے، اور وہ بزعم خیش یہ دعویٰ بھی رکھتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر قائم ہیں۔ اگرچہ ایسی بات نہ تھی، مکہ کے مشرکین میں بہت ساری باتیں شرکیہ سرایت کر چکی تھی، بہت سارے مشرکانہ افعال کے وہ مرتکب تھے، لیکن ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر قائم ہیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سچے پیروکار ہیں۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہ تھے کہ رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شرک سے کوئی سروکار ہی نہ تھا۔ آپ تو شرک کو توڑنے والے تھے، شرک کو ختم فرمانے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدر و منزلت ہر دین میں مسلم تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، ان سے آگے پھر سلسلہ چلا تو اللہ پاک نے آپ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام سے کوئی کم و بیش روایات کے مطابق 40,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل بھی ہے۔ اسرائیل کا معنی ہے، یہ چونکہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی میں عبداللہ کہتے ہیں، اللہ کا بندہ۔ اسرا کا معنی عبد، ایل کا معنی اللہ، اسرائیل کا معنی عبداللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب ہے۔ تو یہ جو آپ سنتے ہیں انبیاء بنی اسرائیل، یہ جتنے انبیاء بنی اسرائیل آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام سے لے کر کے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام بھی ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام بھی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہیں۔ بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے رسول پیغمبر جو آئے وہ حضرت اسحاق کی اولاد سے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے جو حضرت سیدہ سارہ کے بطن پاک سے تھے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے شادی پاک فرمائی، نکاح کیا، تو 20 سال تک کوئی اولاد نہ ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر حضرت سارہ کی وہ لونڈی جسے آپ نے آزاد کر دیا تھا، جس کا نام حضرت سیدہ ہاجرہ، بڑی پاک دامن، بڑی نیک صالحہ خاتون، ظاہر سی بات ہے جنہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی امی بننا تھی، جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ بننا تھی، تو ان کی پاک دامنی اور ان کی صالحیت اور ان کی نیکی کا عالم کیا ہوگا۔ تو انہوں نے حضرت سارہ جو آپ کی پہلی بیوی ہے، اس کی آزاد کردہ لونڈی حضرت سیدہ ہاجرہ کے ساتھ آپ نے حضرت سارہ کے مشورے سے نکاح کیا، بلکہ حضرت سارہ نے خود فرمایا کہ چونکہ اولاد نہیں ہو رہی، نہ کوئی بچی نہ کوئی بچہ، 20 سال کا عرصہ گزر گیا، آپ حضرت ہاجرہ کے ساتھ نکاح فرما لیں، ہو سکتا ہے اللہ پاک ہمیں بیٹے سے نواز دے۔ اللہ
اللہ پاک ہماری اس خالی جھولی کو آباد فرما دے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح فرمایا. تو نکاح فرمانے کے بعد آپ کی عمر مبارک بھی 90 سال تک پہنچ گئی. آپ کی یہ خواہش تھی کہ اللہ پاک بیٹا عطا کرتا جو میرے مشن کو چلاتا, میرے مشن کو آگے جاری رکھتا. آپ بار بار یہ دعا کرتے رب حبلی من الصالحین, رب حبلی من الصالحین. مولا کوئی نیک بیٹا عطا فرما, کوئی نیک بیٹا نیک اولاد مجھے عطا فرما تاکہ میرے اس مشن کو بھی جاری رکھے. اگر بندے کے اندر اخلاص ہو تو رضا ہو تو اللہ پاک پھر اس کے مشن کو کتنا زیادہ جاری فرماتا ہے, کتنا دور تک لے جاتا ہے اور کتنا اسے وسیع کر دیتا ہے. اگر اس کا آپ نے اندازہ لگانا ہو تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص سے لگائیے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رضا الہی اور خوشنودی خداوندی سے لگائیے کہ آپ کے دل کے اندر یہ اخلاص ہی تو تھا کہ جس کی بدولت آپ کے ایک بیٹے سے 40,000 پیغمبر نبی و رسول آئے اور آپ کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل سے جو ایسے پیغمبر آئے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول ایک طرف, وہ ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک دیکھ. اللہ پاک نے کتنی بڑی شان سے نوازا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دعا کرتے رب حبلی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما. اس سے دو باتیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ کہ بندے کو نا امید نہیں ہونا چاہیے, لا تقنطوا من رحمت اللہ. 90 سال عمر ہو گئی لیکن نا امیدی نہیں ہے, مایوس نہیں ہے. دعا کرتے ہیں مولا بیٹا عطا فرما, تو اب بھی عطا کر سکتا ہے, تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے. اگر میری عمر 90 سال ہو گئی ہے تو اس میں آج کیا ہے. وہ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن پاک میں ہے نا کہ آپ کے بال بھی سفید ہو گئے. آپ نے فرمایا میری ہڈیوں میں گودا بھی نہیں رہا, اٹھنا بیٹھنا بھی میرے لیے مشکل ہے. اور عمر آپ کی بھی 90 سال سے زیادہ تھی. آپ کی بیوی کی عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو 120 سال سے بھی زیادہ تھی. لیکن آپ نے جب دیکھا نا حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل ہیں تو رب کی بارگاہ میں دعا کی مولا اگر سردیوں کے پھل گرمیوں میں, گرمیوں کے سردیوں میں بے موسمی پھل اگر تو حضرت مریم کو دے سکتا ہے, میری موسم بھی اور میری بیوی کے موسم بھی, بچے جننے کی تو نہیں ہے, ہم اس قابل تو نہیں ہے کہ بچے پیدا کر سکے, لیکن بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو بے موسم کے بچے بھی تو دے سکتا ہے. تو حضرت زکریا نے وہیں پر کھڑے ہو کر دعا مانگی تو رب نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا. انہوں نے بھی یہی کہا تھا مولا میرا پیچھے کوئی وارث بھی تو ہونا جو میرا جانشین بنے, میرے سلسلہ نبوت کے اس عظیم مشن کو آگے چلائے, اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچائے. آپ نے بھی یہی دعا کی. رب نے حضرت زکریا کو بھی یحییٰ جیسا عظیم نبی پیغمبر جانشین کے طور پر عطا فرمایا. حضرات گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ مایوس نہ ہونا, رب کی بارگاہ میں ہر وقت دعائیں کرتے رہے. اور دوسرا مسئلہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی نا وہ یہ مانگی رب حبلی من الصالحین, اے پروردگار بیٹا وہ عطا فرما جو نیک ہو, جو کیا ہو نیک اور صالح ہو. بیٹا نیک اور صالح ہو تو ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے, ماں باپ کا دل خوش ہوتا ہے. اگر بیٹا نافرمان ہو جائے, بیٹا اگر شرابی ہو, بیٹا اگر راہ راست پر نہ ہو تو اولاد کی وجہ سے ماں باپ کا دل جل جاتا ہے. ماں باپ تو اتنا کہنے پر اتر آتے ہیں کہ اولاد نہ ہوتی تو بہتر تھا, یہ نہ ہوتا تو اس سے نہ ہونے سے ہم مایوس نہ ہوتے, لیکن مولا اس کے ہونے سے جتنا ہمیں مایوسی ہو رہی ہے. اللہ اکبر. تو آپ نے نیک صالح بیٹا مانگا, پتا چلا رب کی بارگاہ میں جب بھی بندہ دعا کرے نا تو اچھی چیز مانگے. کیا اچھی چیز مانگنی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی نیک صالح بیٹا. کچھ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں نا, اولاد نہیں ہو رہی ہوتی, ادھر سے علاج کیے, بڑے ڈاکٹر حکیم طبیب, لیکن کوئی مطلب ہے کہ فرق نہ پڑا, یہ اولاد والی نعمت میسر نہ آئی تو پھر زبان سے کہہ دیتے ہیں یا اللہ ہر کسی کو تو عطا فرما رہا ہے, کیا ہمارے لیے کمی ہوگی؟ تیرے خزانے میں ہمارے لیے کوئی بیٹا نہیں ہے, کوئی اولاد نہیں ہے. اگر تو کوئی بیٹا نہیں دیتا تو لولا دے دے, لگڑا دے دے,
جوتا دے دے، گانا دے دے، یعنی اس طرح کی بات مایوسی میں آ کر دیتے ہیں. اس طرح کی بات بھی نہیں کرنی چاہیے. رب کے خزانے میں کمی نہیں ہے. رب سے بیٹا مانگنا ہے تو پھر لولا لنگڑا مانگے گا، پھر اندھا اور کانا مانگے گا. رب سے مانگنا ہے تو تندرست مانگ اور صحت مند مانگ، نیک مانگ اور صالح مانگ کہ رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرات گرامی، اللہ پاک نے پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو شرف باریابی عطا فرمائی، پھر فوراً ہی خوشخبری سنائی. فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری سنائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. وہ بیٹے حضرت اسماعیل ہیں جو حضرت سیدہ ہاجرہ کی بطن پاک سے تولد ہوئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک ابھی معصوم بچے ہیں، کوئی سال سوا سال عمر پاک ہے. آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے سے بیٹے سے پیار کر رہے ہیں. رب نے فرمایا اے ابراہیم اب ہماری محبت گئی، اب بیٹے بھی آ گئے. اچھا تم نے بیٹا مانگا تھا کہ ہم نے تجھے مانگنے پر بیٹا تو عطا کر دیا، لیکن ہماری محبت ختم، اب بیٹے سے محبت ہے. تو عرض کی مولا نہیں محبت تجھ سے ہے، حقیقی محب اور عاشق تو تیرا ہوں. مولا یہ بچہ کیا ہے؟ یہ تو ایک اسماعیل ہے، ہزاروں ہوں تو تیرے نام پر قربان کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا نہیں، محبت زیادہ تجھ سے ہے، حقیقی محبت تو تیرے ساتھ ہے. پھر رب نے فرمایا اچھا امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو آزمایا نا، بہت ساری آزمائشیں آئیں حضرت ابراہیم پر، لیکن اللہ کے حکم سے ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے، ہر امتحان کے اندر آپ کامیاب ہوئے. اللہ پاک نے فرمایا اچھا بڑی منتوں کے بعد 90 سال سے زیادہ عمر ہو گئی، ایک بیٹا دیا، وہ بھی دعاؤں کی کثرت کے بعد. اب تو اس کی طرح متوجہ ہو رہا ہے اور میں حکم دے رہا ہوں کہ اگر محبت مجھ سے زیادہ ہے تو پھر اپنے اس بچے کو اور بیوی کو جنگل میں چھوڑا ہوگا. کہاں چھوڑا ہو؟ جنگل میں چھوڑا ہوگا. وہ جنگل جس کی طرف رب کائنات نے حکم دیا، وہ جنگل عرب کا جنگل تھا جو کہ عام ملک شام میں رہتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ مکہ کے جنگل میں، یعنی جہاں پر خانہ کعبہ ہے، کیونکہ خانہ کعبہ کا بھی اس وقت نشان مٹ چکا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے تعمیر فرمانے کے بعد کیونکہ لوگ آتے رہے، طواف ہوتا رہا، سلسلہ چلتا رہا، لیکن طوفان نوح جب آیا تو وہ عمارت شہید ہو گئی. اللہ پاک نے اسے اپنی بارگاہ میں اٹھا لیا، حتیٰ کہ نشان بھی مٹ گیا، نشان بھی ختم ہو گیا. لوگ تلاش کرتے رہے لیکن خانہ کعبہ کا نشان بھی نہ مل سکا کہ اللہ کا گھر کہاں پر واقع تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جنگل میں چھوڑا ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سواری پر سوار فرمایا، اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے جو 1.25 سال کی عمر، 1.25 سال سے 1.5 سال کی عمر کے درمیان کے بچے ہیں، حضرت اسماعیل، ان کو سواری پر سوار کیا. شام سے چلے مکہ آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا جہاں نشان تھا نا، وہیں قریب جب پہنچے وہ نشان سے مٹ چکا تھا، کسی کو پتا نہیں تھا، لیکن اللہ کے خلیل کو پتا تھا. لوگ ارد گرد کے نہیں جانتے تھے، یہاں تک کہ وہاں سے اگر گزرتے تو تیزی سے گزر جاتے ہیں کہ یہاں نہ پانی ہے، نہ سبزہ ہے، نہ کوئی گھاس باس ہے، نہ کوئی یہاں چرند ہے، پرند ہے، انسان کا تو نام و نشان بھی نہیں. اگر قافلے آتے مسافروں کے تو وہ بھی تیزی سے گزر جایا کرتے تھے، وہاں کسی طرح کا کوئی نام و نشان نہ تھا. لوگ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کا گھر کہاں ہے، لیکن حضرت ابراہیم کو پتا تھا. آپ نے اللہ کے گھر کے پاس ہی اپنی زوجہ کو اتارا، اپنے بیٹے کو اتارا. حضرت سیدہ ہاجرہ اتری اور ساتھ قیلے پر بیٹھ گئی. آپ نے انتظار کیا کہ یہاں پر شاید تھوڑی دیر کا پڑاؤ ہے، پھر سفر آگے کو جاری ہوگا جیسے میرے شوہر حضرت ابراہیم فرمائیں گے. لیکن انہیں خدا کے امتحان کا پتا تو نہ تھا، اس آزمائش کی گھڑی کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ اور بیٹے کو تو اتار دیا، لیکن خود نہیں اترے. سواری کو موڑا اور پیچھے کو چل دیے. جب آپ پیچھے کو چلے نا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی یہ بات فرماتے ہیں حضرت سیدہ ہاجرہ نے آواز دی، اے ابراہیم کہاں جاتے ہو، ہمیں یہاں چھوڑ کر. پھر آپ پیچھے کو دوڑی. جب آپ دور تک دوڑتی رہی، حضرت ابراہیم سواری کو چلاتے رہے، تو آپ نے آواز دے کر کہا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو، یہاں تو کوئی
سہارے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس اللہ کے سہارے جس نے مجھے حکم دیا ہے۔ حضرت سیدہ حاجرہ نے جب اللہ کا نام سنا نا، آپ فرماتی ہیں کہ اس انداز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پاک سے اللہ صادر ہوا، فرماتی ہیں میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرماتی ہیں میں بالکل مطمئن ہو گئی۔ میں نے کہا اگر رب کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو تو وہ ذات ہے جو ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گی۔ حضرت سیدہ حاجرہ واپس آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے قدم نہیں اٹھ رہے تھے۔ وہ ننھا منھا اسماعیل، وہ سیدہ حاجرہ اپنی زوجہ اپنے لخت جگر کو بڑی دعاؤں کے بعد جسے مانگا تھا، اور وہ بھی ننھا منھا بچہ اسے چھوڑ کے جا رہے تھے۔ اگر کسی کی اولاد ہوتی ہے تو پتہ اسے ہوتا ہے، حضرت ابراہیم کے قدم نہیں اٹھ رہے، آنکھوں سے آنسو روا ہے، حتیٰ کہ ایک وادی میں جا کر رک گئے، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب تیرے حکم پر ایسی وادی بے آب و گیا کے اندر اپنی گھر والی اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جو وادی تیرے گھر کے قریب پڑتی ہے۔ عند بیتک المحرم، وادی تو بے آب و گیا ہے، لیکن اس وادی بے آب و گیا میں تیرا گھر ہے تو میں بھی مطمئن ہوں، مجھے بھی قلبی طور پر تمانیت و سکون حاصل ہے کہ میری زوجہ اور میرے بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ اکبر، یہ ایک امتحان تھا، آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور عند بیتک المحرم فرمایا۔ یہ اس زمانے کی بات کہ جب لوگوں کو پتہ بھی نہ تھا کہ اللہ کا گھر کہاں ہے۔ ہم کہتے ہیں نادان ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں نبیوں کی نگاہ اور ہماری نگاہ ایک جیسی ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں ویسے نبی دیکھتے ہیں، جیسے ہمارے ویسے نبیوں کے علم۔ وہ کتنے بڑے نادان ہیں، اس علاقے کے لوگوں میں کسی کو تو پتہ ہی نہ تھا کہ اللہ کا گھر کہاں ہے، لیکن اللہ کا خلیل کہہ رہا ہے کہ واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے عزت والے گھر کے پاس، بیت اللہ الحرام کے پاس میں اپنے لخت جگر کو چھوڑے جا رہا ہوں، اپنی زوجہ محترمہ کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ پتہ چلا جہاں نبی کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں عام بندے کی نگاہ نہیں پہنچتی ہے۔ توجہ آپ کی؟ حضرت گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام تک چلے گئے، آپ ان کے شام چلے گئے، پھر حکم ہوا جاؤ میرے گھر خانہ کعبہ کو تعمیر کرو، تعمیر کعبہ کے لیے بھی آئے، پھر واپس چلے گئے، پھر آپ آئے، پھر اللہ کا حکم ہوا، وہ خواب کے اندر آپ نے دیکھا کہ اے ابراہیم میری بارگاہ میں سب سے پسندیدہ چیز کی قربانی پیش کر، سب سے پسندیدہ چیز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بار بار یہ خواب آیا تو آپ نے یقین کر لیا کہ اللہ پاک مجھ سے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ خانہ کعبہ بھی تعمیر کرا چکے تھے، آپ کی شادی بھی ہو چکی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ جو سلسلہ تھا وہ اس طرح چل رہا تھا کہ کئی سالوں کے بعد علماء فرماتے کوئی 7 سال کے بعد پھر آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ خواب سنایا۔ روایت میں آتا ہے فلما بالغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب تو مشورہ دے کیا کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو جس کو آپ وادی بے آب و گیا میں چھوڑ کر گئے تھے، اللہ اکبر، کئی سالوں کے بعد آئے، اگر کوئی اور بچہ ہوتا تو کہہ سکتا کہ بابا جان آپ مزید ہم پر کتنے ظلم اٹھائیں گے، جیسے آج کل باپ سے تنگ آ جاتے ہیں نا بچے نوجوان، تو کہتے ہیں یہ باپ ہمارا نہیں، یہ تو ظالم ہے، یہ تو ہم پر ہر وقت ظلم ہی کرتا ہے، یہ تو سختی ہی کرتا ہے، سختی کے علاوہ ظلم کے علاوہ اسے کوئی کام ہی نہیں۔ وہ حضرت اسماعیل تھے نا، اگر کوئی پاکستانی بیٹا ہوتا تو کہہ دیتا، دفتر کھول دیتا کہ پہلے ہمیں جنگل میں چھوڑ گئے، ہمارے ساتھ یوں کیا، اب چھریاں چلانے آ گئے، اب ذبح کرنے آ گئے، پر آگے اسماعیل تھے نا جس کے باپ حضرت ابراہیم تھے، اللہ اکبر، وہ آداب وہ اخلاق کا مجسمہ اور پیکر بنے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا فانظر ماذا ترى، بیٹے مشورہ دے اب کیا کرنا ہے، میں نے جو دیکھا ہے کہ تیری گردن پر
چھری چلا رہا ہوں، تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بیٹے نے کیا جواب دیا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جان جیسے رب کا حکم ہوا ہے ویسے کر گزری ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ کے حکم سے مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رضامندی کا اظہار فرمایا۔ اسی لیے کلندر لاہوری نے کہا نا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا، ساتھ میں ضروری چیزیں بھی لی اور مینا کے مقام پر لے گئے جہاں آج حجاج کرام قربانیاں کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا رب کو اتنا پسند آئی کہ رب نے سارے حجاج کو فرما دیا کہ اسی مینا کے مقام پر تم نے بھی جانوروں کو ذبح کرنا ہے، میری بارگاہ میں قربانیاں پیش کرنی ہے۔ پھر وہاں تک ہی محدود نہیں رکھا جہاں یہ واقعہ پیش آیا، بلکہ رب نے اسے اتنا وسیع کر دیا، ساری کائنات کو حکم دے دیا، جہاں جہاں میری توحید کے ماننے والے، میرے رسولوں کی رسالت کے ماننے والے موجود ہیں، وہ وہیں حضرت ابراہیم کی سنت کی ادائیگی کو بجا اللہ پاک نے ہر صاحب استطاعت پر اسے واجب فرما دیا، ہر مالک کے نظام پر قربانی کو واجب فرما دیا۔ یہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم کی یاد ہے۔ لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ بلکہ طبقہ ہے جو یادوں کا دشمن ہے، نبیوں کی یادیں، ولیوں کی یادیں، اللہ کے پیاروں کی یادیں، بس انہوں نے قسم اٹھا رکھی ہے، ٹھیکہ لے رکھا ہے اس بات کا کہ جہاں اللہ کے سوا کی یاد ہوگی، وہ چاہے نبی ہو، رسول ہو، غوث و قطب ہو، اس کی یاد کو ہم نے مٹانا ہے اور ہم پر مٹانا فرض ہے۔ اس طبقے کے مذہب کے لوگوں نے قسم اٹھا رکھی ہے، پر ان نادانوں اور بے وقوفوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پورے کا پورا حج ہی نبیوں کی یادیں ہیں، اللہ کے پیاروں کی یادیں ہیں، ولیوں کی یادیں ہیں۔ اور یادوں کے ساتھ کب تک دشمنی کرو گے؟ میں نے کہا نماز بھی تو یاد محمد ہے، حضور کی ادا کا نام تو نماز ہے۔ کیا رب کو پڑھتا دیکھا کہ رب یوں قیام کر رہا تھا ہم نے دیکھ لیا، رب نے رکوع یوں کیا ہم نے دیکھا، رب نے سجدہ یوں کیا ہم نے دیکھا، رب نے قعدہ یوں کیا ہم نے دیکھا؟ رب نے تو صرف اتنا فرمایا نا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نبیوں کی اداؤں کے دشمنوں ہمیں دکھانا نماز پڑھنے کیسے ہے توجہ آپ کی، نماز پڑھنے کیسے ہے؟ تو میں نے کہا نبی پاک نے تو فرما دیا، صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھتے جاؤ جیسے میں پڑھتا جاؤں ویسے پڑھتے جاؤ۔ ادائے مصطفیٰ کا نام نماز ہے۔ حضور نے قیام والی ادا دکھائی، اسے قیام بنا لیا۔ حضور نے رکوع والی ادا دکھائی، اسے رکوع بنا لیا۔ حضور نے سجدے والی ادا دکھائی، اسے سجدہ بنا لیا۔ حضور نے قعدے والی ادا دکھائی، اسے قعدہ بنا لیا۔ حضور نے سلام والی ادا دکھائی، اسے سلام بنا لیا۔ بس نماز تو حضور کی ادا کا نام ہے۔ حضرات گرامی، حضرت سیدہ حاجرہ، وہ جو کھجوریں تھیں تھیلے کے اندر تھوڑی سی اور تھوڑا سا مشکیزے میں پانی تھا، وہ آپ پیتی رہی، کھجوریں کھاتی رہی، حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی رہی، لیکن وہ پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی۔ بچہ 2.5 سال کا ہو گیا، حضرت سیدہ حاجرہ پیاس کی وجہ سے بلک رہا ہے، شدت پیاس کی وجہ سے حضرت اسماعیل ایڑیاں لگا رہے ہیں۔ حضرت سیدہ حاجرہ ماں کی ممتا تڑپ اٹھی، برداشت نہ ہوا کہ میرا ننھا منھا اسماعیل کہیں جان بلب تو ہے اور کہیں اس کی روح پرواز نہ کر جائے، یہ مجھ سے پچھڑ نہ جائے۔ بے ساختگی میں، وارفتگی میں، پانی کی تلاش میں کسی راہگیر مسافر کو دیکھنے کے لیے آپ وادی کی ایک طرف سے دوسری طرف تک دوڑی، یہاں تک کہ آپ مروا پر گئی، مروا سے صفا پر آئی، دوڑ لگائی، اور یہ دوڑ آپ کی اس قدر دیوانگی میں تھی کہ 7 مرتبہ حضرت سیدہ حاجرہ مروا سے صفا، صفا سے مروا آتی رہی اور جاتی رہی، اور پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر دیکھتی کوئی مسافر تو نہیں گزر رہا، کہیں سے کوئی پرندہ نظر آ رہا ہو، کوئی پانی کا گھاٹ ہو، کہیں سے کوئی جانور نظر آئے کہ جہاں پانی کا کوئی پڑاؤ ہو وہاں جاؤں اور بیٹے کے لیے پانی لے آؤں۔ اگر کہیں سے کچھ نظر نہ آیا، بالآخر جب 7واں چکر لگا کے آئی نا تو آپ نے سنا کہ پانی کا شور ہے، جیسے کوئی جھیل چل رہی ہو، جیسے کوئی چشمہ پھوٹ رہا ہو، پانی کا شور ہوا۔ حضرت سیدہ حاجرہ دوڑ کر آئی تو کیا دیکھتی ہیں؟ جہاں پتھریلے کنکروں پر
حضرت اسماعیل کے ننھے منھے قدم لگ رہے ہیں، ایڑیاں لگ رہی ہیں جیسے چھوٹا بچہ ایڑیاں لگاتا ہے، نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہو رہا ہے اور پانی اس زور سے تھا کہ بس بہتا ہی جا رہا ہے۔ عربی کے اندر روکنے کو کہتے ہیں زم زم۔ آپ نے فرمایا یا ماؤ زم زم زم، اے پانی ٹھہر جا ٹھہر جا۔ آپ ریت کی چھوٹی چھوٹی پنیاں بھی دیتی جا رہی ہیں اور یا زم زم کہتی جا رہی ہیں، اے پانی رک جا، اے پانی رک جا، اے پانی ٹھہر جا۔ حضرت سیدہ حاجرہ حضور فرماتے ہیں اگر میری دادی حضرت سیدہ حاجرہ اس پانی کو نہ روکتی تو روئے زمین پر آب زمزم ہوتا، پورے روئے زمین۔ اور یہ کتنا بڑا چشمہ ہے، خدا کی قسم سائنسدان بھی حیران ہے، یہ آب زمزم اس قدر عظیم پانی ہے، تمام پانیوں سے افضل تو ہے ہی، لیکن اس کی شان یہ ہے کہ ہر پانی صرف پانی کی کمی پوری کرتا ہے، یہ پانی کی کمی بھی پوری کرتا ہے، غذائیت کی کمی بھی پوری کرتا ہے، اس کے اندر غذائیت بھی ہے۔ وہ قبیلہ جرہم کے لوگ آئے نا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو وادی آب و گیات تھی، یہاں تو کچھ نہیں نہ تھا، ہمارے قافلے آیا جایا کرتے تھے، یہاں سے جو بھی گزرتا بڑی تیزی سے گزر جاتا تھا، لیکن اب یہاں پر ایک بچہ اور ایک خاتون موجود ہے، لگتا ہے کوئی پانی ہوگا۔ جب وہ قریب آئے تو دیکھا ایک ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہے، تو انہوں نے آ کر پیا، وہ بڑے تھکے ہارے ہوئے تھے، دور سے سفر کر کے آئے تھے، تو انہوں نے جب پانی پیا نا تو کہتے ہیں جسم کے اندر ایسی قوت آ گئی جو اپنے آپ کو وہ طاقتور محسوس کرنے لگے، پہلوان محسوس کرنے لگے۔ تو انہوں نے حضرت سیدہ حاجرہ سے کہا اگر اجازت ہو تو ہم یہاں پڑاؤ ڈال لیں، ہم یہاں پر اپنی رہائش اختیار کر لیں۔ آپ نے فرمایا اس شرط پر کر سکتے ہو کہ پانی پر حق ہمارا ہوگا تمہارا نہیں ہوگا، پھر تم رہائش کر سکتے ہو۔ تو قبیلہ جرہم کے لوگ جو انہوں نے وہاں رہائش اختیار کر لی، یہ مکہ مکرمہ کی پہلی آبادی تھی طوفان نوح کے بعد، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اثر لانے لگی۔ وَارْزُقُوهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، آپ نے جو فرمایا مولا وادی بآب و گیا میں چھوڑے جا رہا ہوں، انہیں پھلوں کا رزق بھی عطا فرمانا۔ اللہ اکبر، دنیا میں دیکھو بڑے بڑے باغات ہیں، ہندوستان پاکستان میں بڑے بڑے باغات، لبنان میں جی برطانیہ میں بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے باغات ہیں، ہر طرح کے پھلوں کے، شام پھلوں کا مرکز ہے، مصر پھلوں کا مرکز ہے، لیکن یہ وادی بآب و گیا تھی، وہاں آب بھی نہیں ہے، لیکن 12 مہینے آپ کو کہیں اور ملے نہ ملے مکہ میں ہر پھل مل جائے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی تاثیر ہے، دعا کی برکت ہے۔ حضرت گرامی، حضرت سیدہ حاجرہ نے وہ جو دوڑ لگائی تھی نا، ہم کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک 1400 سال پہلے پیدا ہوئے، اب میلاد کیوں مناتے ہو، کیا ضرورت ہے، کیا اب پیدا ہوئے یا ہر سال پیدا ہوتے ہیں؟ ہم ان سے کہتے ہیں جی ہاں، ذرا اس کا جواب تم بھی دے دو، ذرا تم بھی اپنا منہ میٹھا کر لو، یہ بتاؤ 4000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، 4000 سال سے زیادہ کا عرصہ حضرت حاجرہ صفا مروہ کے درمیان دوڑی تھی پانی کی تلاش میں، اس وقت تو پانی نہیں تھا، 4000 سال کا عرصہ گزر گیا، اب وہاں وہ وادی بھی نہیں رہی، نہ مروہ پہاڑی ہے نہ صفا پہاڑی ہے، نہ وہ درمیان والی وادی ہے۔ حضرت حاجرہ چلی تھی تو پاؤں کے اندر کانٹے بھی چبھ گئے تھے، پتھر بھی چبھ گئے تھے، آپ کے پاؤں بھی زخمی ہو گئے تھے۔ میں نے کہا وہاں پر اب پانی کی بہتات ہے، اب وہ نقشہ بھی سارا ختم ہو گیا، 4000 سال کا عرصہ گزر گیا، بتاؤ تم کیوں دوڑے لگا رہے ہو؟ میں نے کہا رب لگوا رہا ہے، یاد حاجرہ بھی ہے، منانے کا حکم خدا دے رہا ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں آئے مصطفیٰ ہے، رب نے فرمایا وذکرہم بایام اللہ، بڑے دن آئے تو منایا کرو۔ میں نے کہا کائنات میں بڑا دن کوئی نہیں، وہ ہے جس دن مصطفیٰ آیا۔ نادان کہتے ہیں کیا ہر سال نبی آتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت حاجرہ ہر سال دوڑتی ہیں کہ تم بھی دوڑ رہے ہو اور رب یادیں منوا رہا ہے۔ میں نے کہا جو حضرت سیدہ حاجرہ کی یاد منا سکتے ہیں وہ پیغمبر اعظم نائب اللہ اعظم، جو اللہ کے سب سے بڑے نائب، سب سے بڑے خلیفہ، سب سے بڑے محبوب، سب سے بڑے پیارے نبی، سارے نبیوں کے امام آئے تو اس دن کو منانے میں کیا موت آتی ہے؟ بولو ذرا اونچا سبحان اللہ۔
اگر حضرت حاجرہ کی یاد منائی جا رہی ہے، معتمر عمرہ کرنے والا دوڑ رہا ہے، حاجی حج کرنے والا دوڑ رہا ہے، کیوں؟ رب کی بندی کی ادا رب کو اتنا پیاری لگی، رب نے فرمایا وہ دوڑو، پانی کی حاجت ہو یا نہ ہو دوڑنا پڑے گا۔ علماء فرماتے ہیں عورتوں کے لیے تو رخصت ہے، لیکن وہ جو نیچی والی جگہ تھی نا، صفا مروہ کے درمیان نیچے والی جگہ تھوڑی گہری تھی، تو حضرت سیدہ حاجرہ وہاں پر تھوڑی تیز دوڑتی بیٹے کی محبت میں، کہیں کوئی درندہ آ کر میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچا جائے، وہ نیچی جگہ تھی تو آپ وہاں پر تیز دوڑتی۔ وہ عرضیاں وغیرہ آج کل لگی ہوئی ہیں، اللہ پاک جن کو لے گیا انہوں نے دیکھا ہے، جو نہیں گئے اللہ پاک انہیں بھی لے جائے۔ تو حضرات گرامی، مردوں کے لیے وہاں دوڑنا ضروری ہے کہ مرد آگے پیچھے درمیانی چال سے چلے، لیکن وہاں تھوڑا تیز دوڑے۔ عورتوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ نہ دوڑے، لیکن مردوں کے لیے ہے۔ میں نے کہا دیکھو رب کی ادائیں کتنا پیاری ہیں، رب کو ان کی ادائیں کتنا پیاری ہیں کہ ایک ادا کو رب نے پکڑ کر بیان کر دیا اور فرمایا میرے بندوں قیامت تک اسی طرح کرتے رہو، قیامت تک اسی طرح کرتے رہو، اور یادوں کے دشمن نہ بنو۔ پورے کا پورا دین اسلام یادوں کا مرکز ہے، یہ آج سارے کا سارا نبیوں رسولوں کی یادیں ہیں۔ میں نے کہا تم نے محمد عربی کی یادوں کو مٹایا، انشاءاللہ تمہارا نام بھی مٹ جائے گا، پر محمد عربی کی یادیں اسی طرح زندہ رہیں گی، اسی طرح زندہ رہیں گی۔ وہ وقت دور نہیں ہے، آنے والا ہے، اس شاکان مصطفیٰ نبی پاک کی یادوں کو پھر زندہ کر دیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حضور کی سبھی محبت